ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول چلو کچھ دیے جلائیں جس کی رائٹر ہیں درِ سمن سلیم، اس کی یہ تیسری اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے اس ایپیسوڈ کو۔ ریجا کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کے لیے وہ خاصی تندہی سے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر خود پہ ڈالی اور فرینچ کلون اٹھا کر اسپرے کرنے لگی۔ پورے کمرے میں فرینچ کلون کی تیز مہک پھیل گئی تھی۔ اینا نے آئینے میں سے ایک چور نظر اس پتھر دل پہ ڈالی جو بیڈ پہ تکیے کے سہارے لیٹ کر کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اینا کے اندر طوفان سا برپا ہونے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ آذان کا سارا سکون غارت کر دے جو اسے بے سکون کر کے خود اطمینان سے بیٹھا تھا۔ بدلتے راستوں کی دھول نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ بس ایک بے حسی کا موسم تھا جو اس کی زندگی کے تمام منظروں پہ چھا گیا تھا۔ پچھڑے رشتوں کی آوازوں کی ریشم ردائے سیاب پر تارے کڑھنے لگے تو اینا نے در سے بوجھل سر کو جھٹک ڈالا۔ وہ ریجا سے اجازت لے کر جلدی اٹھ گئی تھی۔ گاڑی اسی وقت مال روڈ سے گزر رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے اس مصروف روڈ کی رونقوں کو تکنے لگی۔ دفعتاً ایک موٹر سائیکل گاڑی کے قریب سے گزری تو اینا کے لب مارے حیرت کا نیمبا ہو گئے۔ وہ عارض کو ہزاروں اور لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، اب کسی نہ پہچان لیتی، مگر اس کے پیچھے وہ کھلکھلاتے چہرے والی 9 عمر سی لڑکی سائمہ آپی کی نند تھی۔ تو آخر تم نے بھی اپنی منزل پا لی۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت پہ گرا لیا۔ اندر کوئی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ گاڑی جانے کن راستوں سے ہو کر سیاہ گیٹ کے سامنے جا رکی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے نیچے اتری اور اندر بڑھ گئی۔ اذان کی مرسڈیز پورچ میں کھڑی تھی۔ وہ مین ڈور کھول کر کوریڈور میں پہنچی تو نظریں گیسٹ روم کے کھلے دروازے پہ پڑی۔ وہ متعجب ہو کر آگے بڑھی لیکن دی جان کی آوازیں سن کر اسے رک جانا پڑا۔ اینا نے لحظہ بھر اپنے لباس کو دیکھا اور اپنے بیڈ روم کی طرف پلٹنا چاہا، مگر سامنے کچن سے آتی ہوئی مریم کو دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئی۔ اوہ سو سویٹ بھرجائی، کیسی ہو تم؟ جب وہ موڈ میں ہوتی تو ایسے ہی اینا کو لاڈ سے بھرجائی کہا کرتی تھی۔ ارے یہ ساڑی پہننے کی اجازت تمہیں لالا نے دے دی؟ لالا کو تو یہ ڈریس سخت ناپسند ہے۔ مریم نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ نہیں تو اذان نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ انگلیاں مسلتے ہوئے مسلسل جھوٹ بول رہی تھی۔ میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ وہاں ٹھہرنا اس کے لیے محال تھا، سو لمبے لمبے ڈگ بھر کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ قد آدم آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر وہ خود بھی نظریں چرا گئی۔ السلام علیکم دی جان۔ وعلیکم السلام، میں صدقے جاؤں اپنی چندہ رانی کے۔ دی جان نے اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔ کب آئی میری بیٹی اپنی سہیلی کی مہندی سے؟ دی جان نے کرتا شلوار میں ملبوس سر سے بڑا سا دوپٹہ اوڑھے اینا کو دیکھا۔ سہیلی کی مہندی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارے ہاں بھائی، اذان بتا رہا تھا کہ تم اپنی کسی سہیلی کی مہندی پر گئی ہوئی ہو۔ جی دی جان۔ اینا نے ممنون نگاہوں سے اذان کو دیکھا۔ میں تو اذان سے کہہ رہی تھی کہ تم بھی اینا کے ساتھ چلے جاتے۔ یوں تنہا رات کی تاریکی میں عورت کا اکیلے جانا تو ویسے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتا، مگر اذان بتا رہا تھا اسے کل سے شدید قسم کا نزلہ زکام ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں جا سکا۔ دی جان اسے اپنے پاس بٹھائے بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اذان اسے شرمندہ دیکھ کر اٹھ گیا۔ دی جان آپ آرام کریں، رات کافی بھیگ گئی ہے، باقی کی باتیں صبح پہ اٹھا رکھیے۔ اس نے دی جان کے بوڑھے ہاتھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگایا۔ اچھا پتر، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے اذان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اور لالا کی جان، اب تم بھی سو جاؤ، صبح میں تمہارے ایڈمیشن کے سلسلے میں خود جاؤں گا۔ اذان نے مریم کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اذان اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اینا اندر آئی تو وہ نائٹ بلب جلائے بستر پہ لیٹ چکا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی صوفے پہ ٹک گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھوں کے پردوں پہ عارض اور ثنا کی شبیہ ابھر ابھر کر سامنے آتی تو سسکیاں آپ ہی آپ لبوں پہ آ جاتی، جن کے بغیر اسے زندگی میں کچھ نظر نہ آتا۔ وہ ان کے بغیر جی رہی تھی، ایک خالی زندگی، کچھ بھی تو نہیں تھی اس کی زندگی میں، لیکن یہ کیسی صدا تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ محبت جب لہو بن کر رگوں میں سرسرائے تو کوئی بھولا ہوا چہرہ اچانک یاد آئے تو قدم مشکل سے اٹھتے ہونٹ ارادہ ڈگمگائے کوئی مدھم سے لہجے میں تمہیں واپس بلائے تو ٹھہر جانا، سمجھ لینا کہ اب واپس پلٹنے کا عمل آغاز ہوتا ہے۔ کوئی تھا جو اسے دھیمے دھیمے لہجے میں واپس بلا رہا تھا۔ اس نے بے چین نگاہوں سے سوئے ہوئے اذان شاہ کو دیکھا۔ اس کی غلافی آنکھیں پانیوں سے ابھر گئی۔ تم کتنے عجیب شخص ہو اذان شاہ، میری نفرت کو بھی محبت سے سوچتے ہو۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو پڑی۔ گزرتے وقت کا لمحہ لمحہ اس کے دل پہ جمی ہوئی برف پگھلانے لگا۔ نفرت کا کوئی بھر نہیں ہوتا، نہ جانے کب آنسو بن کر بہہ جائے۔ اذان کا جملہ اس کے اطراف میں گونجا تو اس نے ذرا سے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ وہ اسی اینگل سے سو رہا تھا۔ یہ کیسا بر تھا جو اس کے دل کی بنجر زمین پہ برس رہا تھا۔
اے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کھا اور مجھے سکون دے۔ اینا نے روتے روتے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا تھا۔ کیا بات ہے اینا، تم رو کیوں رہی ہو؟ خاموش فضا میں اذان کی متفکرانہ آواز ابھری۔ اذان نے اسے شانوں سے تھام لیا، اس نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا، وہی نرم لہجہ جو اتنا ملائم تھا جیسے دھنک گیت بن کر سماعت کو چھونے لگی ہو، وہ اس کے شانے پر سر رکھے مزید رونے لگی تھی۔ اذان کی شرٹ اس کے آنسوں سے تر ہونے لگی تھی۔ میرے شانوں پر سر رکھ کر آج کسی کی یاد میں وہ جی بھر کر رویا۔ اینا پلیز یار مجھے کچھ تو بتاؤ۔ اوکے مت بتاؤ مجھے، میں مریم کو جگاتا ہوں۔ سرس اٹھ کر باہر نکل گیا اور چند لمحوں کے بعد وہ مریم کو بھیج کر نیچے ہی رک گیا تھا۔ اینی میری جان کیا ہوا؟ لالا مجھے بتا رہے ہیں کہ تم… مریم پریشان چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مریم میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ روتے روتے بامشکل کہہ پائی تھی۔ مریم نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے لبوں سے لگایا۔ پہلے یہ پانی پیو، لو شاباش، اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ مریم نے محبت سے اس کے بالوں کو سنوارا۔ اینی تم مجھے ایک اچھی دوست سمجھ سکتی ہو۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پہ رکھا اور دوبارہ اس کے پاس چلی آئی۔ تب اینا دھیرے دھیرے اسے بتانے لگی، نہیں اینی، جب انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ میں سب کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ نہیں کہ لالا نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اغوا کا سہارا لیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے نا۔ لالا نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، اور چاہت صرف عطا ہوتی ہے اس رب کی جسے صرف خالی ہاتھوں سے مانگا جا سکتا ہے، چھینا نہیں۔ اذان لالا مجھ سے کب چھپ سکے ہیں؟ اینا ہم دونوں نے ایک ساتھ دکھ سہے ہیں، ایک ساتھ روئے ہیں، ایک ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر خوشیوں کی بھیک مانگی ہے۔ ہم کب ایک دوسرے سے الگ ہو سکے ہیں؟ اینا وہ ایک بکھری ہوئی شخصیت تھا، اس کی ذات کے ادھورے پن کو تمہاری طلب نے نمو دی تھی۔ اینا وہ کبھی ایسا نہیں تھا، جو اسے حاصل نہ ہوتا وہ اس چیز کو توڑ ڈالتا تھا، لیکن تمہاری محبت میں وہ بے بس ہو گیا تھا۔ محبت بے بسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ تم سے ہار گیا تھا اینا، وہ تمہاری محبت میں بے بس ہو کر شاہپور چلا آیا تھا۔ لیکن مریم میں نے خود سنا تھا کہ مجھے اذان شاہ نے اغوا کروایا ہے۔ اینا نے بھیگے لہجے میں سر اٹھا کر مریم کو دیکھا تھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اینا جب لالا جیسی شخصیت پروان چڑھتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ ہماری امو امارا خاتون داد جان کی یتیم بھانجی اور تائی ماں کی چھوٹی بہن تھی۔ تائی ماں جب بیاہ کر حویلی آئی تو دی جان اور داد جان نے امو کو بھی پاپا کے ساتھ منسوب کر ڈالا۔ امو زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن حسن اور شرم و حیا کا پیکر تھی۔ داد جان شروع ہوئی سے زمینی معاملات میں داد جان کے ساتھ ہوتے، جبکہ پاپا کو ان بکھیروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جبکہ امو کے پاپا سے شادی ہوئی تو پاپا ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں اکنامکس کے طالب علم تھے۔ وہ اپنی رنگین طبیعت کی بنا پہ داد جان کی بے تحاشا دولت کو پانی کی طرح بہاتے۔ داد جان سے ان کا پہلا اختلاف اسی بات پہ ہوا تھا، پاپا نے بھی ان سے اپنا حصہ مانگ ڈالا، لیکن داد جان اپنے آباء و اجداد کی زمین کو قطعی الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سو پاپا غصے سے امو کو شاہپور سے لاہور لے آئے۔ انہی دنوں انہیں سیاست کا شوق ہو گیا۔ پاپا کے پاس اب وہ دولت کی ریل پیل نہیں رہی تھی، لہٰذا انہوں نے امو کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے گھر میں پارٹیز ارینج کرنی شروع کی، جس میں کسی بڑے آفیسر یا کمرشل ایگزیکٹو کے لیے ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی، لیکن جو کچھ پاپا چاہتے تھے وہ امو نے کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں پاپا دولت اور اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سب سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کے آئے دن کے افیئرز امو کو ذہنی اذیت دینے لگے تھے۔ گھر میں آئے دن محفلیں سجتی، ہم دونوں بہن بھائی چھپ چھپ کر ان مناظر کی چلتی ہوئی فلم دیکھتے تو ہمیں پاپا سے نفرت ہونے لگتی تھی، جو ہمیں ہماری ماں سمیت بالکل بھول چکے تھے۔ امو اپنے بیڈ روم میں بے بسی کے عالم میں چکر کاٹتی رہتی۔ پاپا کی سیاسی لوگوں کو عیاشیاں کروانے والی پارٹیز رنگ لانے لگی۔ انہیں دنوں ان کا ایک مصروف ماڈل گرل شیری پاشا کے ساتھ افیئر اخبارات کی زینت بننے لگا تو پاپا اسے بیاہ کر گھر لے آئے۔ اینا عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر مرد کی شراکت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ امو دن رات کی اذیتیں سہ سہ کر ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ پاپا کو ان سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ سیاست میں ایک سفارتی عہدہ سنبھال چکے تھے۔ پاپا شیری پاشا کو بڑے فخر سے پارٹیز اور سیاسی ٹور پہ مل سے باہر لے جاتے تھے، مگر جانے کیسے اور کب برین ٹیومر نے امو کے دماغ میں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ خود کو ختم کر رہی ہیں۔ پاپا کو تو ویسے بھی سب کچھ مل چکا تھا، دولت، سیاسی مقام اور ایک عدد حسین اور بے باک بیوی، پھر وہ امو کی پرواہ کیوں کرتے؟ ہم دونوں کے نئے ذہن ان کی بے اتنائی کو قبول کرنے سے قاصر تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری نفرت بھی پروان چڑھنے لگی تھی۔ ہم دونوں چپکے سے شیری کی چیزیں چھپا دیتے۔ جب وہ اپنی چیزوں کی تلاش میں ناکام ہو کر نوکروں پر چیختی اور چلاتی تو ایک عجیب سی ٹھنڈک ہمیں اپنے سینوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی۔ تائی ماں اور دی جان کبھی کبھار ہم سے ملنے آ جایا کرتے۔
लेकिन पापा अम्मू को शाहपुर जाने की इजाज़त न देते। ऐना हमारी आंखों में आज भी वो मंजर सितारों की तरह टिमटिमाता है जब घर में उसी तरह पार्टी थी। अम्मू को जाने क्या हो गया था, उनकी अलग से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकल रही थी और मुँह से झाग। हम दोनों बहन भाई घबराकर वॉशरूम में छुप गए थे। अम्मू लड़खड़ाते वजूद को सहारा देकर बाहर निकल गई। बड़ी बड़ी यंडल राइट पार्टी में कौन किसका हम रकाब था ये शायद किसी को मालूम ना था, लेकिन अम्मू का उस हालत में वहाँ चले जाना ही पापा जैसे स्टेटस कॉन्शियस शख्स के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। पापा बुफरे हुए अम्मे को बालों से पकड़े बेडरूम में लाए थे। हम दोनों वॉशरूम के दरवाजे की ओर से ये मंजर देखकर थर थर काँप रहे थे। नहीं, ये शख्स हमारा बाप नहीं हो सकता। ये शख्स एक दीव है जिसने हमें और हमारी माँ को कैद कर रखा है। मैं इस शख्स को कभी माफ़ नहीं करूँगा अम्मू। ये किए हुए एक एक जुल्म का बदला लूँगा। अजान लाला के लबों से नफ़रत में भीगे जुमले निकल रहे थे। पापा अपना गुस्सा मुँह पर उतार कर जा चुके थे और अम्मू बेड पे बेहोश पड़ी थी। ऐना वो तमाम रात हमने खुदा से अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। लाला ने शाहपुर फ़ोन करके दाजान और दीजान को आगाह कर डाला था। अगली सुबह शादी के वक्त दीजान और दाजान वहाँ मौजूद थे। अम्मू को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया था। ब्रेन ट्यूमर उनके दिमाग को मुकम्मल तौर पर जकड़ चुका था और वो हमेशा के लिए माजूर हो गई थी। पापा ने व्हील चेयर पर बैठी अपाहज बीवी को कब कबूल किया था। सो दाजान और दीजान अम्मू और हम दोनों को शाहपुर ले आए थे। यूँ वक्त का पहिया घूमता रहा। अम्मू पापा के लौट आने के इंतज़ार में बाहर की रातों को दिए जलाती, उम्मीद और आस के दिए, लेकिन उनका इंतज़ार तवील होता चले जा रहा था। यूँ उम्मीद और आस के दिए जलाते जलाते ज़िंदगी से हार गई। अम्मू हार गई थी ना, हमेशा के लिए। मरियम की आंखों के पानियों पर यादों के अक्स झिलमिला रहे थे। वो खोए हुए नम लहजे में एक एक मंजर को खोल रही थी। ऐना दम बखुद हैरान नज़रों से उसे तक रही थी। इंतज़ार और उम्मीद के सारे दिए बच चुके थे। तब पापा शाहपुर आए थे 10वीं के बाद। वो हम दोनों को साथ ले जाना चाहते थे और दीजान किसी सूरत हमें भेजने पे तैयार ना थी। पापा अपना वो हक हम पे जता रहे थे जो हम दोनों को कभी मिला ही ना था। यूँ मुझे दीजान के पास छोड़कर लाला को अपने साथ ले आए थे। वक्त बंद मुट्ठी में रेत की तरह हौले हौले सिरकता रहा। दाजान अपने इंतकाल से पहले ही पापा का हिस्सा लाला और मेरे नाम कर चुके थे। लाला मुझसे कोसों दूर होने के बावजूद मुझसे गाफिल न रहते थे। दीजान और ताई माँ ने मुझे कभी अम्मू की कमी महसूस न होने दी, लेकिन लाला उसकी ज़िंदगी ठहर सी गई थी। उसके दिल में नफ़रत का पौधा उसकी उम्र के साथ परवान चढ़ता रहा। उसे हाई सोसाइटी की हर औरत शीरी पाशा लगती थी। उन लड़कियों को बेबस देखकर लाला के दिल में ठंडक उतरने लगती। पापा की दौलत लुटाकर वो उन्हें ज़हनी टॉर्चर किया करता था। वो खुद को ज़ख्मी करके उन्हें अजियत देता। जब वो उन्हें पापा की बजाय मिस्टर हयात शाह कहता है तो वो बुफर जाते हैं, लेकिन लाला हंसते और हंसते चले जाते हैं। उन्हें यही लगता है जैसे उनकी हंसी में अम्मू भी शामिल है। उन्हीं दिनों लाला की साकित ज़िंदगी में हलचल सी मच गई। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा घबराया हुआ सरापा उनके दिल पे नक्श छोड़ गया। यूँ वो तुम्हारे लिए हर क्लास अटेंड करने लगे। तुम्हारा लिया दिया अंदाज़ वो अपनी बसारतों में मकीद करते रहते तो एक मुकम्मल ज़िंदगी की तरह उनकी अधूरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। वो तुम्हें देख देख कर खुद को संवारने लगे थे। तुम्हारी तलब ने उनका पत्थर दिल मोम कर डाला था और फिर मोहब्बत खुर्द पौधे की तरह शाख दर शाख फूलती चली गई। वो किसी और सिमत न जा सका। मोहब्बत खुशबू बनकर लाला की पलकों पे लहरा रही थी। उसकी नज़र के तमाम मंजर और पस मंजर रोशन हो गए थे। वो उन दोनों दिनों बहुत खुश था है ना, लेकिन जब उसे अचानक मालूम हुआ कि तुम किसी और की उम्मीद और आस हो, उसकी उमंगों के सारे शमे नाउमीदी की आंधियों की नज़र हो गई। वो बेबस होकर शाहपुर चला आया। शाहपुर से वापसी पर उसे तुम्हारे अगवा का इल्म हुआ तो उसने पल भर में फ़ैसला कर डाला, तुम्हें अपनाने का फ़ैसला, अपनी तमाम तर चाहतों से अपनाने का फ़ैसला, और उसने सब कुछ जानते हुए तुम्हें अपना लिया था। मरियम ने आंसू साफ करते हुए ऐना को बगौर देखा। ऐनी, तुम्हें पता है लाला ने मुझ समेत दीजान से तुम्हारे मुतल्लिक कुछ नहीं छुपाया था। ऐना ने हैरत से मरियम को देखा। तो दीजान जानती हैं कि मैं एक नाकाबिले भरोसा औरत हूँ। ऐना का लहजा हनूस बेयकीनी लिए हुए था। मरियम ने एक वक्त उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। नहीं, तुम नाकाबिले भरोसा नहीं हो ऐना। जो बुराई को अच्छाई में बदलने की ताकत रखता हो वो कैसे दागदार हो सकता है। ऐना, हमें तुम पे यकीन है कि तुम्हारे पाक सरापे ने अजान लाला को भी गुनाहों की दलदल से निकाल लिया था। ऐना साकत व जामद मोहब्बत की खमीर से गुंधी मरियम को तक रही थी। कहानी और मोहब्बत में अज़ल से जंग जारी है। मोहब्बत में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ अगर कहानी हार जाती है। वो कहानी तो थी जो अजान शाह की मोहब्बत से लड़ रही थी। कहानी से वाबस्ता तमाम किरदार अपनी बेहिसी के साथ मर चुके थे, लेकिन मोहब्बत ने अपने किरदारों को मरने नहीं दिया था कि उन्हें कहानी को समेटना था। आने वाली सुबह बहुत रोशन थी। ऐना ने उस रोशनी के
روشن ہونے سے پہلے نیم تاریخ اجالے میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ کتنا سکون تھا اس کے آس پاس۔ اذان فجر کی نماز ادا کر کے اپنے بیڈ روم میں آیا تو اینا جائے نماز طے کر رہی تھی۔ اذان نے ٹھٹک کر دیکھا۔ وہ سفید کرتے شلوار میں بڑا سا دوپٹہ اوڑھے بہت پکیزہ لگ رہی تھی۔ دی جان 3-4 روز کے بعد واپس شاہ پور چلی گئی تھی اور مریم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی تھی، لیکن وہ جانے کیوں اینا کو مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ لیکن وہ تھی کہ اذان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ وہ اس قطرہ قطرہ بن کر پگھلنے والی کیفیت سے تنگ آ چکی تھی۔ اسے اپنی جس نفرت پہ گما تھا وہی آنسو بن کر بہہ جاتی۔ اذان کی چاہتوں سے بھیگے لہجے نادانستہ اس کے اطراف میں گونج جاتے تھے۔ دل کی اس بدلتی ہوئی کیفیت سے تنگ آ کر وہ اسٹڈی روم میں چلی آئی تھی، جہاں روشنی بھرا خوشبودار سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ریکس میں رکھی کتابیں دیکھنے لگی اور ایک کتاب اٹھا کر رائٹنگ ٹیبل تک چلی آئی، مگر ٹیبل پہ موجود ڈائری میں جانے ایسی کون سی کشش تھی جو اسے اس کتاب سے بھی غافل کر چکی تھی۔ اس نے متجسس ہو کر ڈائری اٹھا لی۔ امو، محبت ایک ایسا خوشنما جذبہ ہے جو ہر جذبے کی بنیاد پر مبنی ہے۔ اینا کا نام میری ویران زندگی میں بہار بن کر مہکا ہے۔ تو جیسے میری زندگی کا عنوان ہی بدل رہا ہے۔ دل بھول نہیں پاتا وہ خواب محبت کا، کیا بھید انوکھا ہے۔ جب سوچنے بیٹھوں تو کچھ یاد نہیں آتا ایک پل کے لیے، پھر بھی وہ خواب محبت کا دل بھول نہیں پاتا۔ اینا نے بے چین ہو کر ڈائری کے صفحات پڑھ ڈالے۔ ایک ایک صفحہ اذان کی بے پایا محبت کا گواہ بنا ہوا تھا۔ اس کی چاہتوں کی شدت سے رلانے لگی۔ تمہاری محبت اتنی وسیع اذان شاہ، میری حد درجہ نفرت بھی تمہاری محبت کے دامن کو داغدار نہ کر سکی۔ ارے اینی، تم یہاں ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ مریم نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ میں بور ہو رہی تھی نا، اسی لیے یہاں چلی آئی۔ اینا نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کر ڈالے۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، میں نے خان بابا سے کہہ دیا، وہ اب تک کھانا لگا چکے ہوں گے۔ مریم نے کتاب ایک طرف رکھی اور بے تکلفی سے اینا کا بازو تھام کر اٹھا دیا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر مریم کے ساتھ باہر نکل آئی۔ شام کو اس نے گھر میں قدم رکھا تو اینا رانی کے سر پر کھڑی لاؤنج میں رکھے ہوئے انڈور پلانٹس کو گیلے اسپنج سے صاف کروا رہی تھی۔ مریم کہاں ہے؟ اسے یکسر نظر انداز کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، خان بابا سے ایک کپ چائے بنوا کر اوپر بھیج دو۔ اینا رانی کو ہدایات دے کر کچن میں چلی آئی۔ خان بابا شاید اپنے کوارٹر میں گئے ہوئے تھے۔ اینا خود ہی چائے بنا کر اوپر لے آئی تھی۔ وہ واش روم سے کپڑے چینج کیے نکل رہا تھا۔ چائے، اس نے بامشکل اپنے شکستہ لہجے کو زبان دی۔ رکھ دو۔ مقابل نے کف بند کرتے ہوئے مختصر جواب دیا تو اس کی آنکھیں دھندلی ہونے لگی۔ امید و بہم کی کیفیت لیے وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اذان نے چائے پیتے ہوئے لحظہ بھر رک کر اس کے منتشر وجود کو دیکھا تھا۔ مبادا اس کا جی چاہا کہ اس کی ساری بے قلی سمیٹ لے، مگر نہیں، پہلے وہ اپنے اوپر لگنے والے داغ کو دھونا چاہتا تھا۔ اینا کی غلط فہمی کی گرہ کو کھول دینا چاہتا تھا۔ وہ چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھ کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اینا کا سوال بے ساختہ تھا۔ اس نے پڑھ کر دیکھا۔ میں راضی کی طرف جا رہا ہوں، شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔ وہ اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا تو وہ ملول سی وہیں بیٹھ گئی۔ ریجا، آخر کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ اینا کو اغوا کروا کر اس پہ کسی کے ساتھ فرار ہونے کا الزام لگایا تاکہ اذان کو اس سے نفرت ہو جائے اور وہ تمہارے پاس لوٹ آئے، مگر وہ پھر بھی تمہارا مقدر نہ بن سکا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ریجا، I swear مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ راضی کا التجائیہ لہجہ اذان شاہ کے دل میں تیر کی مانند پیوست ہوا تھا۔ وہ تو راضی سے ملنے آیا تھا، لیکن دروازہ کھلا ہونے کی بنا پہ بلا جھجک کے اندر چلا آیا تھا، مگر اینا کا نام سن کر وہ دروازے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ میں جانتی ہوں راضی، یہ سب کچھ تم نے میری خاطر کیا، لیکن میں اس دل کا کیا کروں جو صرف اذان شاہ کی رکھتا ہے۔ راضی، جب جب میں اینا کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتی ہوں میں۔ تم دیکھ لینا راضی، میں اینا کو ایسے رنگ میں رنگوں گی کہ وہ اذان کی محبت کو تو کیا، اس کی نفرت کو بھی ترس جائے گی۔ اس کی سلگتی آواز اذان کو ہوش میں لے آئی۔ محبت کسی ڈائری کا نام نہیں ہے مس ریجا فرمان کہ ختم ہو جانے پہ دوسری خرید لی جائے۔ محبت تو پربتوں کے دامن سے پھوٹنے والے چشمے کی طرح اپنی سمت اور اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ اذان ٹھوس لہجے میں کہتا ہوا ایک اٹل حقیقت کی طرح ان کے سامنے تھا۔ تو تم دونوں نفوس کے منہ سے بیک وقت حیرت ابھری تھی۔ میری خوشیوں کو ڈسنے والے آستین کے سانپ، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اذان راضی کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے دھاڑا تو وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تو تجھے غلط فہمی ہوئی میرے یار، میں تجھے، وہ گھبرائے ہوئے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ دفعتاً ریجا اذان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اذان، میری بات سنو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ اذان نے ایک جھٹکے سے اسے صوفے پہ گرا دیا۔ ریجا نے اپنی چیخ کو دبانے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ راضی، تجھے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ راضی نے
اذان کی آنکھوں میں اترا خون دیکھ کر اپنے بیڈ روم میں بھاگنا چاہا، لیکن اذان نے اسے دبوچ لیا۔ ذلیل کمینے، آستین کے سانپ! اذان اسے گریبان سے پکڑے پوری قوت سے گھن سے مارا تھا۔ اذان، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، اذان! رجا اس کا بازو تھامے بری طرح سے چلا رہی تھی۔ اذان نے اسے بری طرح سے پیٹتے ہوئے بیڈ پہ پٹک دیا۔ راضی نے موقع پا کر سرحد سے نیچے سے رکھا ہوا پسٹل اٹھا لیا۔ خبردار اذان، آگے مت آنا، میں کہہ رہا ہوں آگے مت آنا، ورنہ کیا کرے گا تو؟ ہاں؟ اذان جارحانہ لہجے میں آگے بڑھا تو راضی نے بے اختیار ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کی ٹانگ میں پیوست ہوئی تو وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گرا تھا۔ رجا بے خودی میں اس کے پاس آئی تھی اور ہذیانی انداز میں اس کی ٹانگ سے نکلنے والے خون کو دیکھ کر چلائی۔ راضی، تم نے مار ڈالا میرے اذان کو، مار ڈالا تم نے راضی، مار ڈالا۔ اوہو، جتنی جلدی ہو سکے بھاگو یہاں سے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ جلدی اٹھو رجا۔ راضی نے عجلت میں اس کا بازو تھام کر اٹھایا تھا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی راضی، تم نے اذان کو نہیں، راضی نہیں، وہ پاگلوں کی طرح اس پہ جھپٹ پڑی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر بھاگنا چاہتا تھا، مگر رات کی تاریکی میں باہر کی آواز سن کر باہر لوگ اس کے فلیٹ کے دروازے پہ اکٹھے ہو چکے تھے، جو راضی کو فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنا چکے تھے۔ یار رانی، کیا ہو گیا تمہیں؟ یوں اکیلے بیٹھے بیٹھے کیا سوچتی رہتی ہو؟ مریم اس کے بیڈ روم میں آئی تو وہ کسی غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ مریم، جانے کیوں آج صبح سے ہی میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ ہو جائے گا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو مریم اس کے پاس آ بیٹھی۔ دل سے سب وسوسے نکال پھینکو اینی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا لالا کہاں ہے؟ رات کے 10 بج رہے ہیں، آخر کب تک کھانے پہ ان کا انتظار کریں گے؟ مریم نے اس کی توجہ مبذول کروائی۔ بتا کر گئے تھے کہ واپسی پہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ مریم بی بی، تھلے وڈے صاحب آئے ہیں، دفتن رانی نے آ کر اطلاع دی تو وہ ٹھٹک گئی۔ کون؟ تایا جان آئے ہیں؟ مریم نے جواب طلب نظروں سے رانی کو دیکھا۔ نا جی نا، شاہ صاحب، حیات صاحب آئے ہیں۔ کیا پاپا آئے ہیں اس وقت، اور وہ بھی یہاں؟ مریم کی حیرت دیدنی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ وہ پرسوچ انداز میں نیچے چلی آئی، اینا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ حیات شاہ اضطراری کیفیت میں ٹہل رہے تھے، ان دونوں کو دیکھ کر وہیں ٹھہر گئے۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ اینا بیٹی ہے نا؟ انہوں نے مریم کے عقب پر کھڑی اینا کو دیکھا تو وہ بھی آگے بڑھ آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹا جیتی رہو۔ آج اگر میں یہاں نہ آتا تو اذان تمہیں بھی مجھ سے ملانے گھر نہ آتا۔ پاپا خیر تو ہے نا؟ بتائیے پاپا، کیا بات ہے؟ مریم نے بے چین ہو کر انہیں شانوں سے تھام لیا۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو، اذان ہاسپٹل میں ہے۔ کیا؟ لالا ہاسپٹل میں؟ کیا ہوا ہے لالا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بری طرح سے سسکتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اینا ساکت و جامد چوں کی توں کھڑی تھی۔ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے وہ، لیکن ٹانگ پہ گولی لگنے سے ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ حیات شاہ مریم کو خود سے لپٹائے مدھم لہجے میں بتانے لگے۔ وہ سرجری میٹ کے پرائیویٹ روم میں ہوش و خرچ سے بیگانہ پڑا تھا۔ مریم تو آتے ہی بے اختیار سی ہو گئی تھی۔ اینا اس کے بیڈ کی پٹی پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے خاموش کھڑی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے اذان شاہ، آئی ہیٹ یو بٹ آئی لو یو۔ اس کی نفرت کے اظہار پہ کتنے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اذان نے کہا تھا، محبت کائناتی وسعتوں سے بھی آگے کی ایک لا محدود وسعت ہے۔ تمہیں اپنی نفرت پہ بہت گمان ہے نا، تو کرو مجھ سے نفرت، میں بھی تو دیکھوں۔ نہیں، تم وہ اینا نہیں ہو، وہ اینا تو شبنم تھی، لیکن تم تو ایک دہکتی ہوئی آگ ہو۔ آگ اس کے آس پاس جھکڑ چل رہے تھے۔ اینا کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دفتن مریم نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بے اختیاری میں اس سے لپٹ کر روک دی۔ رات جانے کیسے گزری تھی۔ صبح صادق کے وقت شاہپور سے سب لوگ آن پہنچے تھے۔ اذان بہت سنبھل کر ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن قصداً وہ حیات شاہ کو نظر انداز کر گیا تھا۔ اذان، میرے بچے، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بالآخر وہ خود ہی آگے بڑھ آئے اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر پوچھنے لگے تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ بیٹا، مجھے اتنی بڑی سزا مت دو، میں ترس گیا ہوں تمہارے منہ سے پاپا سننے کے لیے۔ اماں، اذان آپ کی بات مانتا ہے، دیکھیے کیسے منہ موڑ رکھا اس نے۔ بھائی صاحب، آپ ہی ایسے سمجھائیے، اس بھاگتی دوڑتی زندگی نے میرے بوڑھے وجود کو تھکا دیا، اب مجھ میں اتنی ہمت کہاں رہی ہے اس کی بے اعتنائی سہنے کی۔ حیات شاہ اب دیدہ ہو گئے تھے۔ لالا پلیز، گزری باتوں کو گزرتے وقت کے ساتھ گزر جانے دیں اور یوں خود سے انتقام لینا چھوڑ دیں۔ نہ کوئی شخص کسی کی زندگی جی سکتا ہے، نہ کسی کی موت مر سکتا ہے۔ امو جو زندگی لکھوا کر آئی تھی وہ گزار کر لوٹ گئی، ہم اور آپ بے بس تھے۔ لالا، اب اس بے بسی کو پاپا کا مقدر مت بنائیے۔ مریم آنکھوں میں ڈھیروں پانی لیے اس کے سامنے آن موجود ہوئی۔ کون بے بس ہے، میں یا پاپا؟ تم اچھی طرح سے یخلقت اذان نے لب بھینچ لیے تھے، وہ بے اختیاری میں انہیں پاپا کہہ بیٹھا تھا۔ تو تم نے مجھے پاپا کہا؟ اذان، تم نے مجھے پاپا؟ او میرے خدایا، میرے بیٹے نے مجھے پاپا کہہ دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیے دیوانہ وار چوم رہے تھے۔ دیکھیے اماں، میرے بیٹے نے مجھے پاپا کہا ہے۔
हयाशा बदहवासी में सबसे मुखातिब हो रहे थे। कमरे में मौजूद तमाम नफूस की आंखें पानियों से भर गई। शेर पुत्र, तल्ख यादों को माजी के समंदर में फेंक दो और अपने आज पे नजरें जमाओ। हम सब की मोहब्बतें तेरे साथ हैं। हयात को माफ़ कर दे पुत्र, बाप है आखिर तेरा। तायाजान के नम लहजे पे वो हौले से सर हिला गया था। फासलों से सच नज़र आने वाली शय करीब से देखो तो झूठ है, शराब है। हम जो कुछ देखते हैं वो हकीकत में वैसे सच नहीं होता। वो अजान से नज़दीक होकर भी दूर थी, सो उसे हर चीज़ धुंधली नज़र आती, सब कुछ कई हिस्सों पर मुश्तमिल नज़र आता। लेकिन जब से ऐना ने शक की ऐनक उतारी थी, सब कुछ वाज़े हो गया था। तमाम हकीकतें खुलकर उसके सामने आन मौजूद हुई थी। हकीकत की तेज़ रोशनी बदगुमानी को अपने अंदर समेट चुकी थी, लेकिन वो अब भी वही थी, बीच मंझधार में। आज़ान लाला, अब मेरी भरजाई को मज़ीद आजमाइश में मत डालिए, वो बहुत अपसेट है। मरियम के इल्तिजा पे वो धीरे से मुस्कुराया। वो मेरी तरफ रियाजत तो करे मरने की, वो मेरी तरह तमन्नाओं को मारे तो सही, फिर मैं एक हंसती हुई सुबह उसे ला कर दूँ, रात वो मेरे लिए रोकर गुजारे तो सही। मरियम ने उसे खशमनाक नज़रों से घूरा। लाला, दिस इज़ नॉट फेयर, आप तंग कर रहे हैं मेरी भरजाई को। अजान खिलखिला पड़ा। वो जो तुम्हारी भरजाई ने मुझे तंग किया है वो। अजान खासा पुरसुकून था, लेकिन दीजान और समीर शाह के पीछे वो मलूल और अफसरदा सी हाथों में बुके लिए दाखिल हुई तो उसका सारा सुकून घारत हो गया था। दीजान और समीर शाह उससे खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे, जबकि वो निगाहें झुकाए बिल्कुल खामोश थी। अजान ने बगौर उसे देखा तो वो सटपटा कर आगे बढ़ाई। अब कैसी तबीयत है? तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? अजान ने फूलों का बुके उसके हाथ से लेकर यकबारगी कहा तो वो मरियम के पास खिसक गई। एनी, लाला ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इन्हें सूप निकाल दो, मरियम मुतवस्सिम लहजे में कहकर दीजान के पास आ बैठी। सुबह से हयात ने चक्कर नहीं लगाया। दीजान, पापा तो आपके जाने के बाद ही आ गए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, बता रहे थे कि रात को फिर चक्कर लगाऊंगा। मरियम उन्हें तफसील बताने लगी। ऐना सूप बाउल में निकाल कर उसके पास ले आई। ये सूप पी लें, मुनमुनाई आवाज़ में पुकारा गया। तो पिला दो। वो संभल कर कदरे उठ बैठा था। उसने हैरत से सर उठाया। मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? अब के तीखेपन से कहा गया तो वो बेड पे बैठकर उसे सूप पिलाने लगी। अजान ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। रोई रोई सी आंखों में सुर्खी तैर रही थी। बस रहने दो, मेरा जी नहीं चाह रहा। अजान ने यखलक उसका हाथ रोक दिया था। अजान को घर आए हुए हफ्ता डेढ़ हो चला था और अब तो वो स्टिक के सहारे थोड़ा बहुत चल फिर लेता था। दीजान और समीर शाह अभी यहीं थे, अलबत्ता तायाजान और ताईजान तकरीबन रोज़ ही अजान की फ़ोन पे खैरियत दरियाफ्त करते। हयात शाह का आना जाना भी कायम था। अजान उनसे पहले की तरह तीखेपन का मुजाहरा नहीं करता था, लेकिन वो दो जाने क्यों खामोश था। हालांकि उसके पास सारे जवाब मौजूद थे, फिर वो ऐना को क्यों कुछ नहीं कहता था। वो खामोश थी, बेड पे बैठी घड़ी की टिक टिक करती सुइयों की मध्यम आवाज़ को अपने दिल की धड़कनों में महसूस कर रही थी। मरियम खिड़की के साथ लगी कैंडल्स हटाकर वहाँ पर दिए रख रही थी। अजान उसके पास खड़ा खामोशी से तक रहा था। लाला, आपको याद है ना, अम्मू बहार की रातों में दिए जलाया करती थी, उम्मीद और आस के दिए। हाँ याद है। अजान ने हौले से सर हिलाकर खिड़की से बाहर के रंगों को देखा। पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ था। ठंडी ठंडी फूलों में रची हुई हवा पहाड़ का संदेशा सुना रही थी। मरियम दिए सजाकर जाने कब बाहर चली गई थी। उसने पलटकर ऐना को देखा, जो अपनी खाली हथेलियों को खोज रही थी। वो स्टिक के सहारे छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आ बैठा था। क्या मांग रही हो? मोहब्बत। ऐना ने सर उठाकर दोनों हाथ उसके आगे फैला दिए। मोहब्बत हमेशा खाली हाथों से मांगी जाती है। देखो अजान, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, कुछ भी तो नहीं है इनमें। उसने भीगी पलकों से इल्तिजा की तो अजान का दिल पिघल गया। मैं इन हथेलियों को अपनी मोहब्बत से भरूंगा ऐना, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसने ऐना की हथेलियाँ थाम कर लबों से लगाई। मरियम ने मुझे बता दिया है। ऐना की लर्ज़ती हुई आवाज़ पे उसने मुतजस्सिस होकर देखा। क्या बताया मरियम ने तुम्हें? सब कुछ। ऐना ने मुस्कुराकर पुरयकीन लहजे में कहा तो उसके लहजे में शरारत हो आई। लेकिन एक बात तो उसने तुम्हें बताई ही नहीं। कैसी बात? ऐना ने हैरत से सर उठाया था। यहीं कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। अजान ने उसे खुद से करीब किया तो वो शर्म से सिमट गई। ऐना ने उठना चाहा तो अजान ने उसे बिठा लिया। बहुत कुछ सईद कहना है, बहुत कुछ दिल में रखा है। अजान की जज्बों से भरपूर आवाज़ उसके सारे गमों को धो रही थी। तुम्हारी मोहब्बत मेरी नफ़रत से जीत गई है अजान। ऐना के धीमे लहजे पे वो खुलकर मुस्कुराया था। मोहब्बत जीत जाती है और इंसान यूं ही बेबस हो जाता है, जैसे मैं तुम्हारी मोहब्बत में बेबस हो गया था। उसकी मीठी सरगोशी ऐना को निहाल कर गई थी। दफ़तन अजान उसका हाथ थाम कर उठा तो उसकी गमगीर आवाज़ ऐना को सहर ज़दा कर गई। चलो कुछ दिए जलाएं, वो दिए जो चाहतों के किसी ख्वाब के सफ़र में जज्बों के पानियों पर
کہیں کشتیاں بنا کر کچھ بادبان کھولیں وہ دیے جو من کے اندر دھیرے سے جگمگائیں، کچھ حرف سر سرائیں، کچھ خیال جھلملائیں، تن ناتواں پہ جمتی ہوئی قہر کو ہٹائیں، کسی داغ کو مٹائیں، چلو کچھ دیے جلائیں۔ اذان نے رک کر رینا کو دیکھا تو اس نے پوری یقین لہجے میں سر ہلایا تھا، اور ان دونوں نے اسٹینڈ پہ رکھے ہوئے دیے جلا کر ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی میں اپنی محبت کے عکس کو دیکھا۔ محبت کے عکس میں بہار کے سارے رنگ جاگ اٹھے تھے۔ شاخوں نے اپنا زرد چولا اتار پھینکا تھا، سارا منظر صاف و شفاف تھا، خوشبو بھرے رستے نے ان کے قدم چوم لیے تھے۔ تو یہ تھی اس کی آخری ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ آخری پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اس ناول میں بہت زیادہ مسٹیکس تھی، الفاظ بہت زیادہ غلط لکھے ہوئے تھے، تو مجھے جب میں پڑھتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس ورڈ کو اب یہاں پر کون سا ورڈ آئے گا، کیونکہ لکھا ہوتا تھا غلط لکھا ہوتا، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہاں پر کون سا ورڈ بنے گا۔ تو پھر اس چکر میں میرا بہت زیادہ ٹائم لگا اس کو ریکارڈنگ کرنے میں، اور کافی مسٹیکس بھی ہوئی ہیں کیونکہ میں اکثر چپ کر جاتی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آگے لکھا کیا ہوا ہے۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگ اس چیز کو تھوڑا اگنور کر لیں گے، بلکہ کر چکے ہوں گے، اب تو آپ لوگ سارا ناول ختم ہی کر چکے ہوں گے۔ تو خیر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑی ویڈیوز کم دیا کروں، تھوڑا کم کر دوں۔ میرا خیال ہے بھی میں نے بہت پیک پر کر دیا سارا کام، ایک دن میں 3 ویڈیوز، اللہ اللہ اتنا کون کرتا ہے۔ دیکھو میں نے اتنا کیا آپ لوگوں کے لیے، لیکن اب میں تھوڑا کم کر دیتی ہوں۔ مجھے تیاری کر لینی چاہیے اچھے بچوں کی طرح، انسانوں کی طرح، مجھے دوبارہ ٹائم نہیں ملنا، اور اگر انٹری ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوئی تو مجھے ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور میں لینا چاہ رہی ہوں ایڈمیشن اچھے نمبروں کے ساتھ۔ تو آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ میں پڑھوں گی تبھی کچھ کر پاؤں گی نا، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔